الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ خلاصۃ النحو حصہ اول، الدرس السابع عشر۔ خلاصۃ النحو کے حصہ اول کے سبق نمبر 17واں۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھی نیتیں فرما لیجئے اور کتاب پڑھنے کی دعا بھی پڑھ لیجئے۔ سبق کا نام ہے اسماء استفہام کا بیان۔ اسماء یہ اسم کی جمع ہے، استفہام یعنی جس کے ذریعے سے سوال کر سکتے ہیں۔ تو سوال حرف پہ عربی میں حرف کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، جیسے حمزہ اور حل، اور اسماء یعنی وہ اسم جس سے ہم سوال کر سکتے ہیں عربی میں۔ اس سبق میں اس کے بارے میں مثال کے ساتھ جانیں گے اور چند قاعدے بھی جانیں گے انشاءاللہ الکریم۔ دیکھیں اس سبق میں کیا ہے، جس اسم کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے اسے اسم استفہام کہتے ہیں۔ واضح ہے، بالکل آسان ہے۔ جیسے کیف حالک، تیری حالت کیسی ہے نا، بالکل آسان ہے۔ تو کیفا کے ذریعے سوال کیے ہم نے۔ دوسری مثال ہے این تذهب، تم کہاں گئے یا تم کہاں جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ اسماء استفہام درجہ ذیل ہیں اور یہاں بہت سارے اسماء ہیں، یہاں تقریباً 11 گنائیں گے اور ہر ایک کی مثال دیں گے۔ دیکھیں پہلا ہے من۔ من کا معنی ہوتا ہے کون۔ جیسے کسی کو سوال کرنا ہے من جا، کون آیا، تو من کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ من جا، من ذہب، من نصر، من ضرب وغیرہ، اس کے ذریعے من کے ذریعے سے سوال ہو سکتا ہے۔ ماں کا معنی ہوتا ہے کیا۔ ما بیدی کا، تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اسی طرح تیسری مثال ایون۔ اچھا ایون جو ہے نا مذکر کے لیے ہے اور مؤنث کے لیے ایتن، 3 اور 4 میں واضح ہے۔ تو ایون کون سا، ایو رجل جاء، کون سا مرد آیا، یا پھر اس طرح سے کون مرد آیا، دونوں درست ہیں۔ ایتن کون سی، لڑکی کے لیے عورت کے لیے ہے۔ ایتن مرأۃ قامت، کون سی عورت کھڑی ہے۔ 5واں مثال ہے اس کی ماذا، منے کیا۔ ماذا فی جیبک، تیرے جیب میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ذریعے سے کچھ بھی بہت سارے سوال ہو سکتے ہیں۔ تمہارے جیب میں کیا ہے، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ ماذا فی یدک، ٹھیک ہے۔ کم یہ چھٹی مثال ہے۔ کم کا مطلب ہوتا ہے کتنی، کتنے۔ لڑکی کے لیے استعمال کریں گے تو کتنی بولنا ہوگا اردو میں، اور کتنے۔ دیکھیں کم کتاباً لہو، اس کے لیے کتنی کتاب ہے۔ کتاب جو لفظ ہے اردو میں وہ کیا ہے، مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ 7، مثال 7 کیفا۔ کیفا کا معنی کیا ہوتا ہے، کیسا۔ اوپر میں سوال ہوا تھا نا، کیفا انت، تو کیسا ہے۔ متا، 8ویں مثال ہے متا، کب۔ متا تذهب، تو کب جائے گا۔ 9واں ہے اینا۔ اینا کا معنی کہاں۔ اینا زید، زید کہاں ہے۔ اینا قلم، قلم کہاں ہے۔ اس طرح سے بہت سارے سوال کر سکتے ہیں۔ اینا جوال، موبائل کہاں ہے۔ 10واں دیکھیں ایانا۔ ایانا کا معنی کب۔ اچھا یہ یاد رکھیں، یہ کب جو ہے نا ایانا والا، یہ فیوچر والے ہیں، یعنی مستقبل کے لیے، دور کے مستقبل کے لیے۔ دیکھیں ایانا یوم الدین۔ اب یہاں یوم کا مطلب بھی دن ہوتا ہے اور دوسرے دن کا مطلب بھی دن ہوتا ہے۔ تو یہاں دن سے مراد ہے قیامت کا دن۔ تو کیا ہوگا معنی اس کا، ایانا یوم الدین، قیامت کا دن کب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اگلا مثال دیکھیں 11واں نمبر انا۔ انا کا معنی ہے 2 ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہاں، ایک ہوتا ہے کیسے۔ دیکھیں مثال انا تجلسو، تو کہاں بیٹھے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال ہے انا تفوزو ولم تجتہد۔ اب اس میں کیا ہے، یہ تھوڑا سا آسان نہیں ہے، اس کو سمجھے کہ انا تفوزو، کیسے تو کامیاب ہوگا اس حال میں کہ تو نے محنت نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں واو حالیہ ہے، اس کے بارے میں بڑی کتابوں میں ڈیٹیل سے جانیں گے۔ کچھ قاعدے سیکھ لیتے ہیں استفہام کے بارے میں۔ نمبر 1، اس میں استفہام کے بعد ایسا فعل ہو جو اس میں عمل کر رہا ہو تو اس میں استفہام محلاً منصوب کہلائے گا۔ اب غور کر لے قاعدے میں کیا کہہ رہا ہے کہ اس میں استفہام کے بعد کوئی فعل ہو،
فعل کیا ہے؟ وہ عامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ عمل کرے گا۔ فعل اپنے فاعل کو مرفوع رفع دیتا ہے اور مفعول کو کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے۔ تو فعل کو دو ہی چیز چاہیے، فاعل اور مفعول۔ تو اگر مفعول کی جگہ پر آ جائے گا اس میں استفہام تو وہ نصب کرے گا، اور اگر فاعل کی جگہ پر آئے گا تو وہ مرفوع کرے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں مثال، لیکن یہ مرفوع ظاہر نہیں ہوگا، محلاً ہوگا، کیونکہ یہ اسماء استفہام جو بھی ہے وہ کس میں سے ہیں؟ وہ مبنیات میں سے ہیں۔ کم یومن سرتا، تو کتنا دن سیر کیا؟ تو کم ممیز، یومن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر سرکتا کا مفعول بنے گا، تو سرتا فعل، تا ضمیر اس کا کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا، ٹھیک ہے۔ فعل، فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ کم سارقن اخذتا، تو نے کتنے چور پکڑے؟ کم سارقن، کم ممیز، سارقن تمیز، ممیز تمیز مل کر کیا بنے گا؟ اخذتا کا مفعول بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور اخذتا فعل، تا ضمیر فاعل، فعل فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو مفعول کی جگہ پر آنے کی وجہ سے کم یہاں پر محلاً منصوب ہے دونوں جگہ پر۔ اسی طرح ماذا رأیتا، تو نے کیا دیکھا؟ تو ماذا کس کی جگہ پر ہے؟ مفعول کی جگہ پر، یہ رأیتا کا مفعول بن رہا ہے، اس لیے منصوب ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے، اس میں استفہام سے پہلے حرف جر یا مضاف آ جائے تو اس میں استفہام محلاً مجرور کہلائے گا۔ یاد رکھیں مجرور کی دو ہی صورتیں، یا تو حرف جر کے بعد آئے یا مضاف کے بعد مضاف الیہ بنے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ حرف جر کس میں داخل ہوتا ہے؟ اسم میں، اور یہاں اس میں استفہام کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں مثالوں سے، بمن مررتا، تو کس کے پاس سے گزرا، ٹھیک ہے، تو کس کے پاس سے گزرا، تو با حرف جر اور من اس کا مجرور ہوگا، تو یہاں محلاً مجرور ہے، مجرور کے جگہ میں ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ مررتا فعل ہے، تا ضمیر اس کا فاعل، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو اور فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ، فعل فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اچھا، فعلیہ خبریہ نہیں ہوگا، استفہامیہ ہوگا، سوالیہ ہو رہا ہے نا سب، انشائیہ ہوگا سب، کیونکہ انشاء کے قسموں میں سے استفہام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں جتنا فعلیہ خبریہ ہم نے بنایا نا وہ انشاء ہے۔ اچھا، یہاں جتنے بھی سوالیہ جملے تیار ہوئے ہیں نا وہ سب جملہ انشائیہ بنے گا، جملہ فعلیہ خبریہ تو رہتا ہی ہے، لیکن یہ انشاء کی قسموں میں سے ہیں، کیونکہ جملہ انشائیہ اس کو کہ استفہام کی قسموں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملہ انشائیہ سب بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں اس میں، غلامہ من نصرتا، تو غلامہ مضاف اور من مضاف الیہ، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے من جو ہے نا محلاً مجرور ہے، تو غلامہ مضاف، من مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کیا بنے گا؟ نصرتا کا مفعول بنے گا، تو نصرتا فعل، تا ضمیر فاعل، فعل فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ انشائیہ ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ دھیان رکھیں، جتنا بھی جملہ تیار ہو رہا ہے نا جس میں سوال کیا جاتا ہے وہ انشاء کے قسموں میں سے ہو جاتا ہے، کیونکہ استفہام انشاء کے قسموں میں سے۔ تو نے کس غلام کی مدد کی، اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا۔ تیسرا قاعدہ دیکھیں، اگر مذکورہ دونوں صورتیں میں یعنی حرف جر اور مضاف الیہ کی صورت نہ ہو تو اس میں استفہام محلاً مرفوع کہلائے گا۔ اس کی صورت کیا ہوگی؟ دیکھیے، کیفا زیدن، زید کیسا ہے۔ اب یہاں پر کیفا جو ہے نا یہ اس میں استفہام ہے، یہ مبتدا بن جائے گا، یہ مبتدا کی جگہ پر ہے۔ جب مبتدا ہوتا ہے تو مبتدا مرفوع ہوتا ہے، تو مرفوع کی جگہ پر ہے اس لیے مرفوع ہے یہ، زیدن اس کی خبر بن جائے گی، تو کیفا زیدن مبتدا خبر سے مل کر جملہ انشائیہ یہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ سوال کیا جا رہا ہے۔ متی سفرک، تو کب سفر کرے گا، ٹھیک ہے، تو متی یہ بھی مبتدا کی جگہ پر ہے، لہٰذا یہ بھی کیا بن جائے گا؟ یہ بھی استفہام کی قسموں میں، انشاء کی قسموں میں سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور متی یہ مرفوع ہے، محلاً مرفوع۔ ما رأیتہ، اس کا ترجمہ ہوگا تو نے اس کو دیکھا، ٹھیک ہے، کیا تو نے اس کو دیکھا، تو یہ بھی انشاء کی قسموں میں سے ہو جائے گا۔ من نصرتہ، کون، تو نے کس کی مدد کی، کیا تو نے اس کی مدد کی، یہ ہوگا،
ٹھیک ہے، امید ہے سمجھ میں آ رہی ہوگی باتیں۔ چوتھا قاعدہ دیکھ لیں، خیال رہے کہ ایّن اور ایتن معرب ہے، پہلے بھی پچھلے سبق میں آپ نے پڑھ رکھا ہے، اس میں موصول کے بیان میں ایّن ایتن کیا ہے؟ معرب ہے، لہٰذا ان کا اعراب لفظاً آئے گا۔ کیسا آئے گا؟ لفظاً، محلاً نہیں آئے گا، محلاً میں اعراب دکھتا نہیں ہے جبکہ لفظاً میں دکھائی دیتا ہے۔ چلیے آگے، تنبیہ، حمزہ مفتوحہ اور حل کے ذریعے بھی کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، جیسا کہ پہلے ہم نے بتایا ہے کہ اسم کے ذریعے بھی سوال ہوتا ہے عربی میں، اور حرف کے ذریعے بھی سوال ہوتا ہے۔ تو حرف میں کون کون آئے گا؟ حمزہ اور حل، ہے نا؟ اس کی مثال دیکھیے، اجا خالد، خالدن، کیا خالد آیا؟ ابکر عالم، کیا بکر عالم ہے؟ حل حفظت الدرس، کیا تو نے سبق یاد کیا؟ حل الولد قائم، کیا لڑکا کھڑا ہے؟ یہ سب مثالیں بن جاتی ہیں، مگر یہ دونوں کیا ہے؟ حروف ہے، لہٰذا انہیں حروف استفہام کہتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو سبق پوری اچھی طریقے سے سمجھ میں آئی ہوگی، سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لیکن پیارے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، دوسرے طالب علم کو ضرور بتائیے۔ میرا چینل کا نام کیا ہے؟ علم ہی کامیابی ہے۔